اچھا حسن بھائی، آپ کیوں سمجھتے ہیں یا کوئی بھی مذہبی انسان یہ کیوں سمجھتا ہے کہ کسی خالق یا کسی خدا کا وجود ہونا ضروری ہے؟ کیونکہ اس کے دلائل بے شمار ہے نا، یہ دنیا ہو نہیں سکتی اس کے بغیر۔ کیوں آپ مثلا کیوں میں آپ سے آپ کی آواز آ رہی ہے، میں آپ کے چہرے کو دیکھ رہا ہوں، تو آپ کوئی شخص ہوں گے نا مجھ سے بات کر رہے ہیں، آپ مثلا سامنے آگ ہے، وہ میرے ہاتھ کو جلا رہا ہے، آپ کوئی شک کرے گا کہ یہاں پہ آگ ہے؟ تو ایک چیز جو بدیہی ہے، ایک چیز جو ضروری ہے، ایک چیز جو یقینی ہے، اس پہ شک کرنا باطل ہے، اس کی تصدیق کرنا وہ صحیح ہے، وہ سوال نہیں کیا جاتا کیوں آپ تصدیق کر رہے ہیں۔ ایک چیز جس کے دلائل بے شمار ہیں اور جو نہایت ہی بدیہی ہے، اس پہ شک کرنا، اس کا انکار کرنا غلط ہے، اس کی تصدیق کرنا یہ تو واضحات میں سے کہ یہ اچھی بات ہے اور صحیح بات ہے، ہر عاقل کو اقرار کرنی چاہیے۔ صحیح ہے؟ جب اچھا ایتھیسٹ حضرات سے حسن پوچھتے ہیں بھائی، کہ بھائی دلیل دے دو کہ خدا نہیں ہے، دلیل تو ہے نہیں ان کے پاس، کوئی ایک بھی دلیل نہیں ہے، کہتے ہیں آپ ثابت کرو، اور ہم ثابت کریں گے نا۔ آپ جو کہتے ہو کہ نہیں ہے اس کی کوئی دلیل دے دو، کہتے ہیں نہیں آپ ثابت کرو۔ لازمی بات ہے کہ حسن بھائی ایتھیزم کا پہلا شرط یہی کیا چیز ہے؟ پہلا قدم ایتھیزم کا کیا ہے؟ عقل سے خدا حافظی، عقل سے گڈ بائے۔ جی سر بولیں ولید بھائی۔ حسن بھائی، اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جو بھی ایتھیسٹ گزرے ہیں یا جن کو میں نے سنا ہے یا پڑھا ہے، ان کے پاس خدا کے نہ ہونے پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور جو بھی ہم، ایتھیسٹ ہیں ان کے اوپر جو بھی اعتراض ہوتے ہیں وہ صرف اور صرف اسلام کے متعلق ہوتے ہیں، کیونکہ ہم، بینگ اے مسلم یہ جو بھی سوالات ہیں ان کے جو لاجیکل جو بھی جوابات ایک مسلمان عالم کو دینے چاہیے، وہ ہم، بینگ ایک ریلیجس پرسن آپ کی ڈیوٹی ہے کہ آپ کسی بھی ایک شخص کو ان کے اوپر یا ان کے ذہن میں آنے والے ابہام کا جواب دیں۔ تو اس وجہ سے ہی ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں۔ تو صحیح، حسن بالکل بھائی، صحیح۔ ایک اور سوال اس سے، جی، اس سے ریلیٹڈ ایک اور سوال ہے کہ جیسے گریک کے لوگ تھے یا جو بھی اینشنٹ سویلائزیشن گزری ہیں، ان سب کا یہی ماننا تھا جس چیز سے وہ خوف کھاتے تھے، جیسے سورج ہے۔ ہم، اب سورج جو ہے وہ فصل اگانے کے لیے فوٹو سینتھسس پروسیس کے لیے کام آتا ہے، تو انہوں نے کہا یہ ہمیں غذا مہیا کرتا ہے۔ گریکس مانتے تھے کہ یہ ہمارا خدا ہے۔ اسی طرح آگ جو ہے جس جگہ پہ گزرتی تھی اس کو جلا کے چلی جاتی تھی۔ جو بھی زورشتر تھے انہوں نے کہا کہ جو ہے نا وہ آگ وہ ہماری خدا ہے۔ آپ جانتے ہوں گے کہ پچھلے جو بھی لوگ گزرے ہیں انہوں نے اس چیز کو خدا مانا ہے جس سے وہ ڈرتے تھے، یعنی ہم، انہوں نے اس کا کوئی نہ کوئی فزیکل اسٹیٹ میں رہ کر صحیح۔ کوئی نہ کوئی وجود ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہم ہم، جیسے مسلمان ہیں، ہم اپنے خدا کو ثابت کرنے کے لیے کسی بھی مقام پر یا کسی بھی جگہ پر کیا سب سے محکم دلیل کیا رکھ سکتے ہیں؟ تو یہ بات ایک غلط ہے۔ ایتھیسٹ حضرات ادعا کرتے ہیں کہ جتنے لوگ گزرے ہیں وہ جو چیز ان کو سمجھ نہیں آتی ہے وہ کہتے ہیں خدا ہے۔ تو وہ اس لیے کہ کسی چیز کو ایکسپلین نہیں کر سکتے تھے، اس کے دلائل ان کو پتہ نہیں ہوتے تھے، تو یہ کہتے تھے کہ خدا نہیں ہو سکتا ہے۔ ایسے گروہ ہوں، ضرور رہے ہوں گے ایسے پیگن گروپس، ایسے آ، باطل ادیان کہ وہ بھی جو بھی چیزوں بھائی ان جہالت کی وجہ سے وہ مختلف بھگوان، مختلف خدا، ستاروں کو خدا مانو، سورج چاند، مختلف چیزوں کو کئی کئی خداؤں کے قائل ہو جاؤ، ٹھیک ہے نا، اس میں شک نہیں، ایسے گزرے ہیں، لیکن یہ کہنا کہ سب اسی طرح گزرے ہیں، یہ ایک ادعا بلا دلیل ہے۔ ہمیشہ انبیاء علیہ السلام آئے ہیں، ہمیشہ مونوتھیسٹ موحد حضرات رہے ہیں، جنہوں نے بولا کہ چاند خدا نہیں ہے، سورج خدا نہیں ہے، اگر آ, کوئی چیز گرجتا ہے آسمان سے، جیسے بارش کے وقت، طوفان کے وقت، یہ اللہ نہیں ہے، اللہ کی جنود ہیں، اللہ کے لشکر ہیں، اللہ نے ان چیزوں کو خلق کیا ہے، یہ اللہ کے عظمت کے آثار ہیں، تو یہ ہمیشہ سے رہا ہے۔ اور یہ گروپس جو مثلا چاند ستارے کی پرستش کرتے تھے نا، یہ فرنج گروپس ہوتے تھے، یہ اقلیت میں ہوتے تھے اکثر، جو ہے جو تاریخ ہمیں پتہ ہے پچھلے 3000 4000 سال سے جو لکھی گئی ہے، اکثریت ان لوگوں کی ہے، یا حد الاقل ان لوگوں کی کافی تعداد رہی ہے، جیسے کرسچن حضرات ہیں، جوئش حضرات ہیں، یہودی ہیں یا مسلمان ہیں، جو اس طرح کی باتوں کو نہیں مانتے کہ یہ خدائیں ہیں یا مثلا وہ کوئی چاند ہے، بادل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی وجود کی کیا دلیل ہے؟ میں اور آپ، یہ جہان، یہ ہستی، یہ ہو نہیں سکتا مگر خالق کے بغیر۔ یہ دنیا جو ایک پرفیکٹ فارم میں ہے، اس سے بہتر آپ کے اپنے وجود کو دیکھیں کہ آپ اس سے بہتر ہو نہیں سکتے، ٹھیک ہے نا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارگاہ میں ایک شخص آیا، اس کا نام عبد الکریم ابن ابی العوجات تھا، وہ زندیق تھا،
زندیق سے مراد کہ وہ کہتا تھا کہ اللہ واللہ کچھ بھی نہیں ہے، طبیعت نے ہمیں خلق کیا، دنیا نیچر، مدر نیچر نے خود بنایا ہمیں، ہم ایسے ہی وجود میں آئے ہیں بغیر کسی خالق کے، اور مر جائیں گے، اور مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے۔ تو امام علیہ السلام نے اس سے پوچھا امصنوع انت ام غیر مصنوع، کیا آپ کو کسی نے بنایا ہے اور یا آپ کو کسی نے نہیں بنایا؟ عبد الکریم ابن اوجاع نے کہا کہ نہیں، مجھے کسی نے نہیں بنایا ہے، میں مصنوع نہیں ہوں، میں کسی کا کرافٹ نہیں ہوں، میں کسی کا کریشن نہیں ہوں، کسی نے مجھے نہیں بنایا۔ تو امام علیہ السلام نے اس سے پوچھا اگر آپ مصنوع ہوتے تو کیسے ہوتے؟ اگر آپ کریٹڈ ہوتے تو کیسے ہوتے؟ ابھی آپ دیکھیں، ابھی آپ ایکسیڈنٹس کی بنا پر دیکھیں، کچھ اتفاق پیش آئے، نیچر کا پروڈکٹ ہے، وہ بغیر کسی سوچے سمجھے منصوبے کے تحت آپ وجود میں آئے ہیں، اس وجود میں۔ اگر آپ کا ایک خالق ہوتا تو آپ کیسے ہوتے؟ اگر کوئی بھی شخص اپنے آپ سے پوچھے کہ میرا وجود ہے، یہ میرے آنکھیں ہیں، میرا سر ہے، سر کے اندر دماغ ہے، کان ہے، یہ سسٹم میرے وجود میں ہے، اگر یہ ایکسیڈنٹلی طور پہ وجود آیا ہے، اگر کسی نے بنایا ہوتا تو کیسے ہوتا؟ ٹھیک ہے نا، اس سے بہتر ممکن تھا، اس سے اعلیٰ، اس سے کون سی امپروومنٹ اس میں ہو سکتی تھی؟ ٹھیک ہے نا، لاسٹ ڈیٹیل میں چلے جائیں، دا موسٹ انٹریکٹ ڈیٹیل میں چلے جائیں، جو سب سے مائنڈ باگلنگ ڈیٹیل میں چلے جائیں، وہاں وہ کوئی ڈیٹیل انسان کے وجود کا رکنے والا نہیں ہے، انفینٹ کمپلیکسٹی ہے انسان کے وجود میں، کہ جتنا اسٹڈی کیا جائے یہ اس کی کوئی حد نہیں، جتنا آپ اسٹڈی کریں، مطالعہ کریں، ایگزام کریں، اس کی دیکھیں کہ انسان کے وجود میں کیا کیا حکمتیں ہیں، وہ اس کی کوئی حد لائقف نہیں ہے، وہ پڑھتے جائیں، اسٹڈی کرتے جائیں، وہ اور مزید پہلو نکلیں گے اس میں، اس کے ہونے کے، کہ اس کے حکمت کے اور طاقت کے، کہ ایسے حکمت کے ساتھ، ایسے طاقت کے ساتھ، پلاننگ کے ساتھ یہ بنایا گیا ہے کہ عجیب و غریب۔ تو اس لیے کہ کوئی چیز بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیں، یہ دنیا، یہ جہاں، اور پھر انسان کا وجود، کسی درخت کا وجود، اگر یہ مصنوع نہیں ہے، اگر یہ اس کا خالق نہیں ہے، اگر اس کا خالق ہوتا تو ایک کیسے چیز ہوتا؟ تو پھر انسان فوراً سمجھ جاتا ہے کہ حقیقتاً اس کا خالق ہے۔ جو میں نے کہا تھا کہ یہ مصنوع نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا، ایک چیز جو ایکسیڈنٹلی بنتا ہے اس طرح نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا، ایکسیڈنٹلی ایک انگوٹھا نہیں بنتا، یہ انگوٹھے کی ڈیزائن بہت ہی سادہ ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں چاندی ہے، چاندی میں ایک سوراخ ہے، اوپر بھی ایک سوراخ ہے، اس میں ایک پتھر ہے، یہ ایکسیڈنٹلی نہیں بنتا۔ آپ کو اگر یہ چاندی مل جائے نا کسی خرابے میں یا کسی زمین کے ڈھیر سے، کہیں گے یہاں پہ آثار قدیمہ کا انکشاف ہوا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ ایکسیڈنٹلی اس کے بننے کے امکانات زیرو کے قریب ہے، نہیں ہو سکتا، یہ کسی نے بنایا۔ تو اب دیکھیں کہ انسان کے وجود کو دیکھیں تو پھر لازمی بات ہے کہ اس کا خالق نہایت ہی حکیم، نہایت ہی طاقتور، نہایت ہی آل مائٹی اور پاورفل ہے۔ جی سر بولیں۔ جوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا، صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا، صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف